अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे कि क्वेटा की रिपोर्ट और चौधरी निसार साहब मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, उनका काउंटर अटैक। आज मैं ज़रा ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, ज़रा कम्बैटिव मूड में हूँ क्योंकि पेट में जो कुछ उन्होंने पिछले कई सालों से खाया था उस हवाले से मरोड़ उठ रहे थे। हम पहले से ज़्यादा कुव्वत के साथ आगे बढ़ेंगे और दहशतगर्दी का कला कमा करके दम लेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ये बताते चलें फॉर द रिकॉर्ड कि जो ये रिपोर्ट है काजी फैज ईसा साहब की, जस्टिस साहब की, ये इट वुड नॉट हैव सीन द लाइट ऑफ डे। ये रिपोर्ट पब्लिक ना होती अगर सुप्रीम कोर्ट बेंच इसरार न करता, क्योंकि ये हमें मालूम है कि 13 तारीख को बलूचिस्तान के एडवोकेट जनरल ने जाके ये प्ली ली कि ये रिपोर्ट हसास है, उसको 14 तारीख को, और ये कहा गया कि रिपोर्ट हसास है, इसको पब्लिक ना करें। और वहाँ आपको मालूम है PMLN की हुकूमत है, और आपको ये भी मालूम है कि एक जस्टिस नजफी साहब की जो रिपोर्ट है, जो कि मुस्लिम टाउन में कत्ल हुआ 10 लोगों का, वो जो रिपोर्ट है 14 लोगों का, वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई। हालांकि हुकूमत पंजाब ने खुद उस कमीशन को रिक्वेस्ट किया रिपोर्ट बनाए। जब रिपोर्ट बनाई गई तो आज दर दर फिर रहे हैं वो लोग जो कि हैं जिनके लवाहिकीन मारे गए, जिन्होंने ये चाहा कि उनको जस्टिस मिले, तो वो दर दर फिर रहे हैं, हर कोर्ट में जाके कहते हैं खुदारा इस रिपोर्ट को पब्लिक करें। तो ये हमें कहना पड़ेगा, सराहना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच था उसने कहा नहीं, ये इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट है, इसको पब्लिक किया जाए। रिपोर्ट तो इम्पोर्टेंट थी, उसको पब्लिक भी किया गया। और आपको मालूम है कि आज मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर साहब ने बहुत सी बातें कह दी। वो ही वॉज एन एंग्री मैन टुडे, और उन्होंने तो एंग्री मैन होने का खुद भी उन्होंने फरमा दिया कि आज मैं बहुत कम्बैटिव मूड में हूँ। चौधरी निसार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने रिपोर्ट के बारे में तो जो बात की सो की, बहुत सी और बातें कह दी। अगर हम कहें कि वो इशू जो इस वक्त मुल्क को सबसे ज़्यादा मसले में डाले हुए है, दहशतगर्दी का इशू, उस पर उन्होंने बहुत सी बातों को उसके अंदर तोड़ मड़ोड़ के डाल दिया, जैसे कि कोई वो किसी डिबेटिंग कॉन्टेस्ट में होते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और रिपोर्ट के हवाले से, आज मैं ज़रा ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, ज़रा कम्बैटिव मूड में हूँ कि हमारा मौक़िफ़ सामने आए बगैर एक रिपोर्ट, एक वन साइडेड रिपोर्ट किस तरह सामने आ गई। सिक्योरिटी के हवाले से ऐसे सवालात और उसके बाद उस पर इज़हार ख्याल, इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को, इस मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों को, इसके सिक्योरिटी प्लान को, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को, जो नुकसान ये आइंदा 3 हफ्ते में होगा, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। तो मैंने कौन सी गलत बयानी की, मगर एक ठप्पा लग गया और सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से लगा। मेरे लिए मेरी इज्जत है। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की इज्जत है, सुप्रीम कोर्ट के जज को यह भी समझना चाहिए कि उनके सामने जो पेश हो रहे हैं उनकी भी इज्जत है। टाइम इतना नहीं है नाज़रीन, इतनी लंबी इन्होंने बातें की, हमने कहा थोड़ा सा आपको सुना दें। तो देखिएगा, इन्होंने फ्रंटल अटैक किया, इन्होंने रिपोर्ट पर अटैक किया है। एक सीनियर जज साहब हैं जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है, और ये फरमा रहे हैं चौधरी निसार साहब कि ये जो रिपोर्ट है ये सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। ये रिपोर्ट तो कहती है कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही क्योंकि आपके पास प्लान ठीक नहीं है। और चौधरी निसार साहब ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि हम इस रिपोर्ट को वन साइडेड करके प्रेजेंट किया गया है जज साहब की तरफ से। हालांकि रिपोर्ट में लिखा गया है, फाइंडिंग्स के सेक्शन में जज साहब ये लिखते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसमें हर चीज़ हमने हतमी लिखी है, क्योंकि हमने इंटरव्यूज़ किए हैं 45 लोगों के। उन्होंने कहा हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। तो ये चौधरी निसार साहब ने जो कहा, हमारे साथ हुकूमत के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उनसे पूछेंगे कि चौधरी निसार साहब ने किस बिना पर ये। उसके बाद चौधरी साहब ने जो है कमीशन, जो रिपोर्ट है, जो उसके हवाले से कहा कि जो कमीशन थी उसका मैंडेट भी ये नहीं था। ये सुनिएगा। मैंडेट जो इस कमीशन को मिला था वो क्वेटा इंसिडेंट पे था। 5 सवाल मैंने आप रखे और मेरे जवाब, इसमें अगर क्वेटा कोई जिक्र है तो मुझे बताएं।
یہ تو کمال کی بات ہے ناظرین کہ یہ کہا جائے کہ جو کوئٹہ ہے تو خالی کوئٹہ کی بات ہو. آپ کو معلوم ہے دہشت گردی کا جو مسئلہ پاکستان میں ہے وہ ایک شہر سے منسلک نہیں ہے اور ایک شہر پر محیط نہیں ہے, وہ پورے ملک میں ایک مسئلہ پھیلا ہوا ہے. تو جو سوال اٹھائے ہیں آپ لوگوں سے ہم بار بار کہیں گے وہ رپورٹ پڑھیے گا بحیثیت شہریوں کے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مسئلے مسائل ہیں, بہت اچھا کام کیا پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی حکومت نے کوشش کی ہے, لیکن بہت کمیاں رہ گئی ہیں. وہ رپورٹ ان کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ ہم کہیں گے کہ کوئٹہ کوئٹہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہے. یقیناً جو ان کے چیف سیکرٹری نے بات کی, جو یہاں کے فیڈرل سیکرٹری نے بات کی, لا منسٹری کے اور خاص طور پہ انٹیریئر منسٹری کے سیکرٹری نے بات کی, انہوں نے ہی کوئٹہ کے حوالے سے جب بات کی تو بہت انہوں نے پورے پاکستان کی بات کی کہ جو مسئلے مسائل ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ناظرین, چودھری نثار صاحب نے, کہ میں لدھیانوی صاحب کو اہل سنت والجماعت کے جو ہیں لیڈر, انہوں نے کہا کل عدم تنظیم ہے, انہوں نے کہا میں نہیں ملا. انہوں نے کہا, یہ سنی کیا کہتے ہیں. ویر سے کسی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ نے مولانا لدھیانوی کی سربراہی میں اہل سنت والجماعت کے وفد سے ملاقات کی. اس تاریخ کو دفاع پاکستان کے کونسل کے ایک وفد سے ملاقات کی. دفاع پاکستان کونسل از ناٹ اے پرسکرائبڈ آرگنائزیشن. ویسے کمال کی بات ہے ناظرین کہ آپ کہیں کہ جی دفاع پاکستان کونسل کے لوگ ہیں اور اگر کل عدم تنظیموں کے پروسکرائب تنظیموں کے لوگ اس کے اندر ممبر ہیں, لیڈران ممبر ہیں, تو پھر آپ کیا کہیں گے. یہ تو منسٹر صاحب خود ہی بہتر بتائیں گے, لیکن بات بڑی عجب ہے. اس کے بعد دیکھیے گا وہ قانون کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. شیڈیول فور ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر کے بھی ہے. میں قبول کر رہا ہوں تو ماننا یا نہ ماننے کا کیا اصول ہے. اس کے ملنے ملانے وہ نہیں ہے, یہ قانون کی کمی بیشی ہے. ناظرین یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو ہیں انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے, یہ کوئی عام شہری نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہاں قانون میں سکم ہے. تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن اگر لڑ لیا انہوں نے جا کے کل عدم تنظیم کے ایک باشندے نے, ایک لیڈر نے, تو انہوں نے کہا پھر یہ اس پہ سوال اٹھائیں نا آپ لوگ. ہم کیا سوال اٹھائیں, حکومت تو آپ چلا رہے ہیں, ذمہ داری تو آپ کی ہے. اگر قانون میں سکم ہے اور آپ انٹیریئر منسٹر ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے اس سکم کی وجہ سے کوئی قانون جو ہے اور جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے, تو ہم نہیں منسٹر صاحب, آپ کو اٹھانا پڑے گا سوال. اس کے بعد اتنے غصے میں تھے انٹیریئر منسٹر صاحب, اتنے نالاں تھے کہ انہوں نے یہ بھی فرما دیا. سنیے گا پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے کیا. نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی کا آخری اجلاس 31 دسمبر 2014 کو ہوا. چونکہ بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہی نہیں ہوا, اس لیے ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں بلائی جا سکتی. یہ سوال وزیر اعظم آفس سے متعلق ہے. وزیر اعظم کا آفس ناظرین کوئی کہیں الگ سے تو نہیں ہے, پرائم منسٹر کے آفس سے ہی انٹیریئر منسٹر صاحب ڈیرائیوز ہز اتھارٹی. تو کیوں, یہ تو ایک منسلک بات ہے, ان کو جواب دینا چاہیے تھا. اور پھر فائنلی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بہت محبت بھرے باتیں کی. سنیے گا. کیونکہ جو کچھ انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے کھایا تھا اس حوالے سے مروڑ اٹھ رہے تھے. میریٹ میں کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ اس کا دنیا میں کیا پیغام کیا؟ یہ کچہری چوک میں جو کچھ ہوا آپ کو اندازہ ہے؟ اس وقت ان کا ضمیر اور خمیر نہیں جاگا. میں نے کوئی LNG کا کوٹا نہیں لیا, میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی. عمران خان صاحب یا دوسری بچہ پارٹی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہر جگہ میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں. یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ چودھری نثار صاحب جیسے جو ایماندار ہیں شخص, ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا, فائنینشیل انٹیگریٹی. لیکن بات ہو رہی ہے اس وقت چودھری نثار صاحب, اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ایز این انٹیریئر منسٹر ٹیررزم کا جو ایشو ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کیا ہے, اور آپ کو تو جواب دینا چاہیے تھا. جو رپورٹ میں ایشوز اٹھے تھے, اور اس سے بھی بہتر کہ آپ سپریم کورٹ میں جا کے جواب دیتے. بہرحال اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا, کیا اس سے کچھ حاصل ہوا, اس پر ناظرین بات کریں گے. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل قادر بلوچ صاحب ہیں, فیڈرل منسٹر فار اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجنز ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام جنرل صاحب. اور ناظرین ہم تو پروگرام سے کہہ رہے تھے جنرل صاحب کو پہلے کہ ویری بریو کہ آپ آ کے ڈیفینڈ کریں گے. ایشو آسان نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ بلوچستان سے ہیں,
تو یہ سمجھتے ہیں اس ایشو کو. ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ممبر ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس پروڈکشن. ویلکم ٹو دا پروگرام روبینہ صاحبہ. اور ناظرین, پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں MNA مراد سعید صاحب, وہ بھی کلائمیٹ چینج کی نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام مراد, شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سے شروع کرتے ہیں جنرل صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ رپورٹ آئی اور بڑی اہم رپورٹ تھی, تو یہ چودھری نثار صاحب تو برس پڑے. چودھری نثار صاحب کی نسیم باتیں آپ نے سنی, ہم نے تو نہیں سنی, کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ تو آواز اس کی تھی نہیں اونچی, یا پتہ نہیں میرے کانوں میں کوئی پرابلم ہے. آپ کو آواز نہیں آئی؟ کچھ آواز نہیں تھی, پتہ نہیں آپ کا سنتے. ایک لفظ بھی ہم نے نہیں سنا جو کچھ بھی آپ نے چلایا اپنے پروگرام میں. اچھا, بیسکلی ان کا لب لباب یہ تھا کہ جو رپورٹ ہے وہ لکھی گئی ہے بغیر مجھ سے کیے ہوئے کنسلٹ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں کوئٹہ سے منسلک تو نہیں, یہ تو اتنی بڑی انہوں نے بات کر دی ہے جو کہ جس کا تعلق کوئٹہ سے اسینشلی نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہے ان کا اس کو انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے, مینڈیٹ نہیں ان کا تھا جو کہ انہوں نے کام کیا ہے. نصیب, میں اپنے گھر میں تھوڑے بہت اس کی سن رہا تھا کوئی پورشنز اس کی. وہ یقیناً آپ منسٹر ہیں, آپ نے پڑھی تو ہوگی سر. نہیں, پڑھی بڑی کوئی نہیں ہے. نہیں پڑھی رپورٹ؟ بالکل نہیں پڑھی ہے, میرا تعلق ہی نہیں ہے, تو مجھے کسی نے نہیں بتایا, کوئی ایسی بات نہیں. آپ اصل میں کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے کوئٹہ کی رپورٹ ہی نہیں پڑھی؟ بالکل ایک لفظ بھی نہیں پڑھی. سر آپ کے پروونس سے نہیں, میرے پروونس کے بارے میں اور اتنی اہم کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پہ میرا تعلق جب نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں ایک چیز میں جس میں تعلق نہیں ہے مجھے. آئی نو نتھنگ اباؤٹ جسٹ واٹ ہی ہیز سیڈ. لیکن یہ ضرور میں نے پڑھا کہ انٹیریئر منسٹر کو انہوں نے بلیم کیا ہوا ہے. ان کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مجھے بلیم کیا گیا ہے تو وہ چاہیے یہ تھا کہ مجھے بلاتے اور مجھے ڈیفینس کرنے کا مجھے موقع دیتے, اس کے بعد میرے اوپر الزام لگاتے تو زیادہ بہتر تھا. یہ ویو پوائنٹ ان کا میرے خیال میں غلط نہیں ہے, اور کمیشن کے سامنے سب لوگ ذمہ دار ہیں, وہ جائیں اور اپنا ویو پوائنٹ دے دیں. اگر ایسی بات تھی جو ان کے ذات سے متعلق تھی, اس کے ذات کے اوپر الزام آنا تھا, تو میرے خیال میں یہ ان کا حق بنتا ہے کہ بجائے اس کو سنیں اور اس کے اوپر الزام لگا لیں, اور اس کی ایفیشنسی, اس کی قابلیت اور اس کی اہلیت اور اس کی اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے اوپر کمنٹ اگر کرنا ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے. تو میں اتنا کہوں گا اس کے بارے میں. روبینہ صاحب, آپ کا انیشل ریئیکشن کیا؟ آپ نے پریس کانفرنس تو بہرحال سنی ہوگی اور آپ نے رپورٹ بھی پڑھی ہوگی. پڑھی آپ نے رپورٹ؟ پوری تو نہیں پڑھی, لیکن بٹس اینڈ پارٹس میں I've also gone through it. نسیم, I'm in a total shock. جو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب ہمارے بڑے قابل قدر ہیں, جو انہوں نے کہا کہ یہ ون سائیڈڈ رپورٹ ہے. رپورٹس آر meant to be one sided, they do not آپ سے پوچھ کر نہیں لکھی جاتی. جب کوئی کمیشن بیٹھتا ہے اور وہ اپنی فائنڈنگز کرتا ہے تو وہ کسی کو کنسلٹ نہیں کرتا. ہاں, وہ انٹرویو ضرور کرتا ہے, انویسٹیگیشن ضرور کرتا ہے, لیکن کسی کو دکھا کے رپورٹ کبھی بھی نہیں لکھی جاتی. یہ تو میرے خیال میں کبھی لاء کی اسٹوڈنٹ رہی تھی, لیکن یہ پرسیپشن میری کبھی آج تک نہیں تھی کہ کوئی بھی رپورٹ یا کوئی بھی ججمنٹ جو ہے وہ پہلے دکھائی جاتی ہے, اس کے بعد پبلک کی جاتی ہے یا اس کو پبلش کیا جاتا ہے. جو فائنڈنگز تھیں وہ نیچرلی قابل قدر جج تھے, انہوں نے ٹھیک ہی کام کر کے لکھا ہوگا سب کچھ. لیکن پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ بڑا کوئی اشنبے کی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا پوائنٹ آف ویو اس میں نہیں لیا گیا, کیونکہ پوائنٹ آف ویو کے اوپر رپورٹس نہیں بنتی. رپورٹس فیکٹس اور فگرز پہ بنتی ہے, جو سامنے آپ کے رکھی جاتی ہیں چیزیں. آپ حالات کو دیکھ کے اگر پوائنٹ آف ویو کے اوپر ہی ججمنٹس آنی ہے تو میرے خیال عمران خان صاحب بہت عرصہ پہلے سپریم کورٹ سے کیس جیت جاتے اور آج وہ بھی کسی اس پوزیشن پہ ہوتے. لیکن چونکہ یہ بات تو ایک بالکل ہی غلط ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے نہیں پوچھا گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح سے آ کے ریٹیلیٹ کرنا, اور وہ بھی ایک انٹیریئر منسٹر کا, اور اس طریقے سے وہاں پہ بات چیت کرنا اور بالکل ایسے 1 گھنٹے کی تقریر کر لینا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے بہت بڑے بڑے واقعات نصیب ہو چکے ہیں, جو کہ جس پہ ساری قوم سوگوار ہوئی, جس پہ سب لوگ جو ہے اس میں تھے, ایک غم اور رنج کی کیفیت میں تھے. کوئٹہ کا سانحہ تھا, پھر APS کا تھا, اس کے لمبی ایک فہرست ہے. تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے لیے کبھی بھی انٹیریئر منسٹر صاحب آ کے اس طرح سے ریاکٹ کر کے گئے ہوں. تو یہ جو ہے یہ بڑے ہم سب کے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے. بریک لیتے واپس آئیں گے. مراد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. مراد صاحب بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا لگا اس وقت جو رپورٹ کے حوالے سے. رپورٹ آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی, لیکن ناظرین یہ ہم بتاتے چلیں جسٹ ٹو کلیریفائی کہ
जो रिपोर्ट है वो 45 लोगों को इंटरव्यू करके लिखी गई है और उसमें चीफ सेक्रेटरी भी हैं, होम सेक्रेटरी भी हैं, बलूचिस्तान के वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट से जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं और उनके सेक्रेटरी साहब की बहुत से बयानात हैं इसमें रिपोर्ट में जो बड़े अहम हैं, जिनकी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। और यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब हैं, उनसे भी जो रिपोर्ट लिखी गई कमीशन ने उनसे भी राब्ता कायम किया और इंटीरियर मिनिस्टर साहब से उनसे 5 सवाल उन्होंने जैसे बताया कि पूछे गए और शिकायत ये ज़रूर की कि 5 सवाल का क्वेटा से ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन बहरहाल हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जज साहब से भी पूछेंगे, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर जो फेडरल लेवल के जो फेडरल सेक्रेटरी हैं ऑफ इंटीरियर, उन्होंने खुद बहुत सी बातें की हैं जिसको कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में डाला है। स्टे विद अस। 5% जो है बलूचिस्तान को क्लियर कर दिया है और जो दहशतगर्द थे उनकी कमर तोड़ दी है। कईयों के पेट में मरोड़ उठ रहे थे। आज मैं जरा ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, जरा कम्बैटिव मूड में हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज को ये भी समझना चाहिए कि उनके सामने जो पेश हो रहे हैं उनकी भी इज्जत है। एक वन साइडेड वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है आज चौधरी निसार साहब का जो काउंटर अटैक है उस रिपोर्ट पे जो जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने लिखी है क्वेटा पर, और काफ़ी तफसील में वो रिपोर्ट लिखी है, 110 सफ़े हैं उसके। हम मुराद सईद के पास जाते हैं। जी मुराद, आपने रिपोर्ट तो यकीनन पढ़ी ही होगी और आज आपने चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। आप क्या कहेंगे कि वो जायज़ उनका है जो रद्द अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो खुशाइन बात यह कि एक रिपोर्ट मुरतब हुई और सामने भी आई। हालांकि मॉडल टाउन और बहुत सारे ऐसे सानियात है कि उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर नहीं आते। दूसरी बात यह कि हमें इसके ऊपर जो रिकमेंडेशन सामने आए हैं उसकी अमल दरामद की तरफ जाना चाहिए। वजह क्या है? क्या हम सबको पता नहीं था कि नेशनल एक्शन प्लान में जो 20 नुकात थे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा? क्या पंजाब के अंदर कल अदम तंजीमों का जिक्र सामने नहीं आ रहा था? क्या इनके कुछ वज़रा या MNAs MPAs के कल अदम तंजीमों से रवाबित के शवाहिद या तस्वीरें मीडिया की जीनत नहीं बन रही थी? क्या ये सारी चीजें हमारे सामने थी कि नहीं थी? थी, लेकिन अब चूंकि एक मुस्तनद डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है तो जो खामियां है, जो कोताहियां है और जिन रिकमेंडेशन जो सामने आई है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ चौधरी निसार की बात नहीं हो रही, बिल्कुल उनके ऊपर सवालिया निशान उठे हैं। लेकिन चूंकि अगर हम नेक्टा की बात करें तो उसका सरबराह कौन है? नेक्टा के हवाले से हमने काफी मरतबा बात की है कि उसको अभी तक आपने फाल क्यों नहीं बनाया। और अगर आप एक नुक्ता नेशनल एक्शन प्लान का देखें तो पंजाब के हवाले से खुसूसन पंजाब का नाम लिख के कहा गया है कि यहाँ पे जो दहशतगर्द तंजीमें है या दहशतगर्दी है यहाँ पे बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। ये तो बिल्कुल आपने पंजाब का नाम लिखा था, लेकिन क्या जो छोटू गैंग सामने आया था, जो बाकी कलादम तंजीमें के नाम सामने आए थे, इनके अपने सीनियर रहनुमा ने अपने वजीर कानून पे जो इल्जामात लगाए थे 20 अफराद के कत्ल के और उनके जो रवाबित है, क्या ये सारी चीजें हमारे सामने नहीं थी? बहुत सारे सवालिया निशान है नसीम। अगर आप देखिए हमारे साउथ वजीरिस्तान में पहले भी ऑपरेशन हुआ था, मैंने कल कौमी असम्बली में भी इन चीजों के ऊपर निशानदेही करवाई कि खैबर 1 काफी अरसे पहले हुआ था। 2004 में पहले आपने साउथ वजीरिस्तान का ऑपरेशन किया। एक होता है इलाका क्लियर करके देना, एक होता है दहशतगर्दी की सोच का खात्मा करना। क्या आपने काउंटर नैरेटिव जो है वो अभी तक दे चुके हो? ये बहुत सारी चीजें थी कि वो हमारे सामने थी। एक होता है आपकी मिलिट्री की जिम्मेदारी कि वो वहां पे ऑपरेशन करे, आपको इलाका क्लियर करके दे दे। फिर पॉलिटिकल लीडरशिप की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जितने हमने आईनी तरमीम की, नेशनल एक्शन प्लान बनाया, मिलिट्री कोर्ट्स बनाए, फिर उसके बाद जी मुराद, आपने बड़ी क्लियरली बहुत सी बातें इस्टेब्लिश कर दी। ये बताइएगा कि रिपोर्ट में ये भी आज चौधरी निसार साहब ने ये फरमाया कि सीएम जो हैं KPK के, उनके एक एडवाइजर जो हैं वो शेड्यूल 4 में बैंड हैं, वो शख्सियत भी एडवाइजर बने हैं। उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? फिदा खान जो है जी, उन्होंने कहा फिदा खान जो हैं CM KPK के एडवाइजर हैं, वो भी शेड्यूल 4 में उनका नाम है।
देखिए एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए, रिपोर्ट आई है, ऑनरेबल जजेस साहिबान ने तैयार की है, इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है, तो बजाय इसके कि जो रिकमेंडेशन आपके सामने आती है आप अपनी गलती को, कोताहियों को मान के आप मुस्ताफी हो जाए और जो नाकामियां है, जो खामियां है उसको हम दूर करें ताकि पाकिस्तान में सस्टेनेबल पीस आ जाए। हमारी कोशिश क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव सबका क्या है कि पाकिस्तान पुरअमन रहे, पाकिस्तान में खुशहाली वापस आए। बजाय इसकी कि आप पीपल्स पार्टी को तनकीद करे, आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सवालिया निशान उठाए, बात हो रही है आपकी कोताहियों की, खामियों की, गलतियों की, उसका तदारुक होना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक जी, गॉट योर पॉइंट। मैं जरा जैन साहब के पास जाऊंगी। जैन साहब ये बताइएगा कि चौधरी निसार साहब ने आज अपनी जो बात की उसमें बहुत उन्होंने वक्त गुजारा, जिसमें उन्होंने कहा कि अयान अली की बात कर दी का पेट में मरोड़ है उस पार्टी के, और फिर इस तरह की बातें कर दी। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा सीएम जो है KPK के, उनके वहाँ शेड्यूल 4 में एक शख्स है वहाँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो जैसे लगता है कि आप झगड़ा करें तू मैं में। ही इज़ द मिनिस्टर, अपनी अथॉरिटी और पावर को इस्तेमाल करें जहाँ उनको गलती नज़र आ रही है। और अगर बात हो रही है ऑरेंजेस की तो आप एप्पल पर चले गए, यानी कि बात हो रही है कि जो बयानी है उसमें प्रॉब्लम है, ये हो रहा है कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी, देखिए इनके अपने वजीर जो हैं, इनके अपने सेक्रेटरी, उन्होंने जाके ये बातें की हैं जो डाली गई हैं इसमें। नसीब, मैंने तो पहले अपनी नालायकी तस्लीम की आपके सामने कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। अब रिपोर्ट से मुतालिक मैं आपको क्या कहूँ, आप तो इतने मोतबर हैं कि मुझे कहना पड़ेगा सर आपके प्रोविंस की भी। मैंने बताया कि मैंने गैर जिम्मेदारी का समझ ले सबूत दिया, और आपने अपने और इतने इम्पोर्टेंट मिनिस्टर को भी नहीं सुना। बाय द वे जो रिलेवेंट पोर्शंस थे वो मैंने पढ़ लिए आपने, लेकिन जो कुछ उन्होंने तो बताइए नाज़रीन को आपके लिए रेलेवेंट कौन से थे? मेरी बात सर, रेलेवेंट कौन से थे पोर्शन? रेलेवेंट यही पोर्शन थे। रेलेवेंट से मकसद है कि जो हाईलाइट्स आ रहे थे, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को ब्लेम किया हुआ था, इंटीरियर मिनिस्टर को किया हुआ था, तो वो बातें तो हमने अखबार में पढ़ ली, लेकिन तफसील में रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की। जरूर पढ़िएगा सर, देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चौधरी साहब ने अगर कुछ कहा है तो उस रिपोर्ट से रिलेटेड होगा, उसकी किसी पोर्शन से रिलेटेड होगा, और उस पे उन्होंने अगर नहीं, वो पीपल्स पार्टी से कुछ अयान अली और पेट में मरोड़ और ये कुछ नहीं था। मुसीबत है ना, अब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले वो मुराद सईद साहब जो बात कर रहे थे, पंजाब पे बरस पड़े, सब कुछ किए, और जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में फिदा खान की बात आई तो उन्होंने फौरन ये रिपोर्ट से मुतालिक नहीं है तो उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए था। तो ये बातें होती हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बेहतरीन तरीका यह है कि आप चौधरी निसार साहब को आप लोग ग्रिल्ड करें, उसको बुला लें और ये बातें उनसे पूछ लें कि उन्होंने क्यों कहा और कैसे कहा, क्या वजह थी बातें करने की। मैं उसकी जगह पे आर्गू नहीं कर सकता, मैं उसकी जगह पे डिफेंड नहीं कर सकता हूँ, और जब तक मुझे तफसीलात मालूम ना हो और वो बेस उसके आर्गूमेंट का मुझे मालूम ना हो कि किस बुनियाद के ऊपर उसने अपना वो व्यू पॉइंट उस तरह से पेश करने की कोशिश की जो कि जिसके ऊपर अभी आप कमेंट मांग रहे हैं, तो मेरा कमेंट करना ज़रा मुश्किल हो जाता। देखिए ना, पंजाब के हवाले से तो उन्होंने तारीफ भी बड़ी की कि फोरेंसिक जो उनका इंस्टीट्यूट है स्टेट ऑफ द आर्ट, एक तारीफ ज़रूर की उन्होंने पंजाब की, लेकिन ये भी बात की, देखे ना सेक्रेटरी जो जनरल साहब माशाल्लाह से आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जनरल साहब का एक खूबी है, जो वो खूबी है जो पाकिस्तान में होना जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, वो तो सच बोलना। अब जनरल साहब को आप कह रहे हैं या बार बार, अब वो सच भी नहीं बोल सकते और झूठ वो बोल नहीं सकते, तो बेहतर है कि मज़ीद क्वेश्चंस उनके, और वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जो एक बात जिसके ऊपर है वो खुद जस्टिफाई करे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कि मेरी जगह पे कमेंट ना करें, नहीं बिल्कुल छोड़ दें, मैं अपना डिफेंस खुद करूंगा। नहीं, ये बात नहीं, ये देखिए ना, मैंने तो तारीफ की जनरल साहब की कि एक सच्चे आदमी है। नहीं, बट प्लीज एकदम देखे ना, ये तो बात संजीदा नोट पे जो जनरल साहब हैं वो ना के वो मिनिस्टर हैं फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स, ही इज अ सीनियर मेंबर ऑफ द कैबिनेट और बलूचिस्तान से। तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि अगर बड़े अदब के साथ जनरल साहब अगर कह रहे हैं कि मैं तो डिफेंड नहीं करूँगा, आप चौधरी निसार साहब को बुलाएं, तो मेरा ख्याल है कि, और टेररिज्म का इशू है, दहशतगर्दी का इशू इतना बड़ा, तो ये तो पूरी काबीना हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन दिस। जनरल साहब देखिए, उसके नसीब देखिए, आप उसके पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो लफ्ज जो उनके मुंह से निकले हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी नहीं, मैं तो पॉलिसी के बेस, सर मैं पॉलिसी पे भी जा रहा हूं। पॉलिसी के बारे में बात कर लीजिए। अगर बैंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे
بارے میں کوئی کمنٹ ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ٹیررزم سے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح سے پوچھ لیں, میں آپ کو جواب میں بالکل جواب. ناظرین اب ہم بریک لے کے بعد واپس آئیں گے اور ہم رپورٹس میں سے ایکسرپٹ سنائیں گے, اور وہ بھی جو کہ سیکرٹری انٹیریئر, فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر نے کہا ہے, پھر پوچھیں گے کہ جنرل صاحب کیا فرماتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں, وہ فرما رہے ہیں رپورٹ نہیں پڑھی انہوں نے, اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے پرسنل باتیں کی ہیں, اس پر ہم کیا جواب دیں. بہرحال ہم کچھ رپورٹ میں سے ایسے اقتباسات پڑھتے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی پالیسی سے ہے. فار ایگزامپل رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا 2013 کا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق ایف سی کو پابند کیا جائے کہ وہ بلانے پر وقت پر پہنچے, اور کوئٹہ میں جتنا جلدی ممکن ہو فورنزک لیبارٹری بنائی جائے. پھر یہ کہا گیا کہ کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کو کسی بھی صورت اپنے خیالات کی تشہیر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور پھر یہ کہا گیا کہ اس پر سختی سے عمل کرنا چاہیے. اور پھر اس میں فائنلی یہ کہا گیا اسی کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کے 2013 کے فیصلے سے کے بارے میں کہا گیا کہ ماضی میں دیکھا جائے تو وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت نے اپنے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا, یہ تو توہین عدالت ہے. جی جنرل صاحب. اس کے بارے میں نصیب میں کیا کمنٹ کروں گا. اگر عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہوا ہے, فیصلوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے, کیپنگ ان ویو. اگر کوئی یہ ممکن بنتا نہیں ہے کہ عمل کرے یا کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا تو ان کو عدالت کے پاس دوبارہ جانا چاہیے تھا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو آرڈر ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ فورنزک لیبارٹری یا فلانے سے اگر متعلق کوئی بات تھی تو دے شوڈ ہیو گان بیک ٹو دی کورٹ اینڈ اپنا ویو پوائنٹ پیش کر لیتے. یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ عدالت اگر کوئی فیصلہ دے اور عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کیا جائے اور اس کو پینڈنگ رکھا جائے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے اور یہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ پہلے نہیں ہوا ہے تو دے شوڈ بی ٹیکن سیریسلی. 3 سال پرانے فیصلے ہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کو سیریسلی لیا جانا چاہیے. ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے 3 سال پہلے ایک اور حکومت تھی بلوچستان میں, نیشنل پارٹی کی حکومت تھی. ابھی یہ ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی, مگر میرا کہنے کا اتحادی تھے. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ اتحادی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے جو کہا صحیح کہا, اس کے اوپر عمل ہو جانا چاہیے تھا. عدالتی کارروائیوں کے خلاف کبھی میں خلاف بات نہیں کروں گا. عدالتی کارروائیوں کو اگر سیریسلی ہم نہیں لیں گے تو اس ملک کے معاملات کیسے چلیں گے؟ بڑی اچھی بات ہے. جنرل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ عدالتی جو کارروائی اس کے فیصلے کو نہیں ہے تو فیصلے پر تو عمل درآمد نہیں ہوا, اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ذکر ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ ایگریمنٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ ریویو میں چلے جاتے ہو, یا ہائر کورٹ میں چلے جاتے ہو. اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہوئی نہیں ہے اور کوئی فیصلہ فائنل تھا اور کنکلوسیو تھا تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے. سر کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کو کسی بھی صورت اپنے خیالات کی تشہیر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو دیٹس بگ جوک میرے خیال میں. کالعدم تنظیم سے متعلق اگر یہاں پر تشہیر کی کوئی بات آئی ہے اور کوئٹہ انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ تھا, میرے خیال میں تو اس قسم کی کوئی بات چیت سامنے نہیں آئی ہے جس پر یہ بتایا جا سکے کہ کالعدم تنظیم کے کسی آدمی نے بات کی اور اس کا تعلق بنتا ہے کوئٹہ انسیڈنٹ کے ساتھ. میرے علم میں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں کوئٹہ انسیڈنٹ سے دوبارہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا, تنظیمیں کالعدم قرار دی جاتی ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو سکم کی بات کی ہے نا انہوں نے قانون میں کہ ان سے ریلیٹڈ انڈیویجولز پر کوئی اور تنظیم میں چلے جاتے ہیں اور وہ اسی تو پھر یہ بتائیں. میں روبینہ آپ کے پاس آتی ہوں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سر اگر اس میں قانون میں حکم ہے تو کون پھر جا کے اس کو ٹھیک کرے گا؟ یعنی کہ ایک تو یہ, اور دوسرا جو کالعدم تنظیموں کی آپ بات کریں اس میں بڑا کہا گیا کہ وہ 2 تنظیمیں تھیں بڑی کلیئرلی جو انوالو تھی کوئٹہ انسیڈنٹ میں, اور اس میں آپ کے فیڈرل سیکرٹری نے بھی کہا اور جو وہاں کے سیکرٹری تھے چیف سیکرٹری انہوں نے کہا جی وسیم آپ نے آرگومنٹ یہ بنانے کی کوشش کی کہ ان کی باتوں کو تشہیر کرنے کی. انہوں نے تو کلیم کی, رسپانسبلٹی لی, ایرار نے اور دوسرا جو ہے نا اس میں داعش والوں نے, انہوں نے تو رسپانسبلٹی لی, لیکن ان کی تشہیر کی بات, تقریر کی بات وہ اس قسم کی پابندی نہیں لگا. اب میں تھوڑا سا نسیم بات یہ ہے کہ یہ کہہ کے اپنی ذمہ داری ہٹا لینا کہ یہ کیونکہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہے تو ہم نے صوبوں کو انفارم کر دیا تھا.
دیکھیں ٹھیک ہے 18ویں ترمیم ہو چکی ہے اور صوبے ریسپانسبل ہیں، لیکن چونکہ یہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ، اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ، اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے فیڈرل سبجیکٹ. اور اگر سکم ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سکم ہے، تو پھر یہ اسمبلیاں کس کام کی ہیں، یہ پارلیمان کس کام کا ہے جب 21ویں ترمیم کی ہم اجازت دے سکتے ہیں، ہم منظوری دے سکتے ہیں، جس میں ہم نے ایسی چیزوں کی جو کہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی کے خلاف جا کر، اپنی مرضی کے خلاف جا کر اس 21ویں ترمیم کو ہم نے سپورٹ کیا. تو اگر ایسا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، ہمیں کانفیڈنس میں لیں، وی آر ریڈی، لیکن یہ کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پروٹیکشن دیں ان تنظیموں کو، اور پروٹیکشن ملتی ہے نسیم، کیونکہ یہ تنظیمیں جو ہیں کھلے عام، میں اور آپ تو 4 بندے جا کے یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، بات نہیں کر سکتے کہیں پر، لیکن جہاں ان کا دل چاہتا ہے، جیسے ان کا دل چاہتا ہے. آخر کون سی ایسی قوتیں ہیں جن کے بلبوتے کے اوپر یہ آتی ہیں؟ ابھی جو تماشا لگایا انہوں نے یہاں نومبر 2 جی بالکل اسلام آباد کے اندر، بالکل وہ جو چیلم کے لیے آئے اور یہاں پہ بیٹھ گئے 3 دن، جنرل صاحب کو بھی پتا ہے جس طریقے سے یہاں پہ انہوں نے کھلے عام حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا، تو کس نے ان کے اوپر خلاف کچھ کام کیا؟ میں نے بتایا کہ وہ بنیادی طور پر جو پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں وہ پرانے کالعدم تنظیم کا پلیٹ فارم نہیں ہے، نئے ناموں سے انہوں نے اپنے آپ کو تو سر آپ لوگ یہ مراد سے آپ کے پاس آنا چاہوں گی. اس میں رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ جند اللہ نے 2013 میں پشاور چرچ حملے کا اعتراف کیا جس میں 80 لوگ جان سے گئے. اس رپورٹ کے شائع ہونے تک اس کو کالعدم نہیں کیا گیا، اور یہ ذمہ داری پھر منسٹری آف انٹیریئر پر ڈال رہے ہیں، اور میں یہ کہوں گی کہ اور اس کا تعلق کے پی کے سے بھی ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ابھی آپ نے کالعدم تنظیموں کی اس کے حوالے سے سوال کیا، یہ بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا. ابھی جنرل صاحب جو گفتگو کر رہے تھے کہ دوسری نام سے، تو یہ بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا کہ کالعدم تنظیموں کو کسی دوسرے نام سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تیسری جو ابھی آپ کی گفتگو میں ایک پوائنٹ میرے سامنے آیا کہ اگر آپ نیشنل ایکشن پلان ہی اٹھا کے دیکھ لیجئے تو اس میں یہی لکھا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس میں ریفارمز کی طرف ہم جائیں گے. ملٹری کورٹس آپ نے کسی حد تک یا وقت کے لیے بنائے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے ریفارمز کی طرف جانا تھا، تو وہ ساری چیزیں اب رہتی ہے. اب نسیم میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ رپورٹ جو ہے یہ گفتگو ہمارے ہاں ہوتی تھی، ہم نے بارہا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، نیکٹا کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اب چونکہ مستند رپورٹ یا ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے تو اسی کی روشنی میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں دیر پا امن ممکن ہی نہیں ہے. جو اتنی کاوشیں ہوئی تھی اے پی ایس ثانیہ کے بعد، جس طرح پوری قوم متحد ہوئی تھی، ہمارے بچوں کو جس انداز سے شہید کیا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم سبق نہیں سیکھتے تو میرے خیال کا کوئی فرق نہیں ہے. اتنے بڑے پریکٹس کا، اتنے کانفرنسز کا، آپ کی آئینی ترمیم کا، ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ماضی میں جب نیکٹا بنا بھی، یا انہوں نے جب نیشنل ایکشن پلان سے پہلے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، پھر اس کے اوپر کوئی عمل درآمد اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم ان چیزوں کے اوپر بڑھے. تو نیکٹا کے حوالے سے ہم نے سوال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ فائنانس منسٹری سے جب 22 بلین مانگا کیا تو نیکٹا کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. بالکل یہ بھی بات ہے، بجٹ کا بھی بالکل پرابلم تھا. اہم بات ہے یہ. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے. اسٹے ود اس. میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی، بہت زیادہ حصہ جو ہے اس پہ ابھی فی الحال کو خاص پیش رفت نہیں ہوئی. اس میں اگر کوئٹہ کوئی ذکر ہے تو مجھے بتائیں. بلوچستان کو کلیئر کر دیا ہے، اور جو دہشت گرد تھے ویلکم بیک. ناظرین اس گفتگو سے تو آپ کو شاید اندازہ ہو رہا ہو کہ رپورٹ اہم بہت ہے، لیکن یقیناً جو کابینہ ہے اس نے اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا. بار بار ہم آپ سے یہ کرتے ہیں التجا کہ آپ یہ رپورٹ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو مسئلے مسائل ہیں، اور پھر آپ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس کو دوبارہ سنیے گا، ضرور آن لائن ہوگی. کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اتنا اہم مسئلہ اس پہ چودھری نثار صاحب نے آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا میری نہ آف شور کمپنی ہے، انہوں نے کہا کیا نام ہے این جو بھی ہیں ایان علی، تو ان کے خلاف لیں جو آپ نے لینا ہے ایکشن، بھلے سے لیں،
لیکن بات تو ملک کی ہے اور ملک کی سیکیورٹی کی ہے. اب ہم آپ کو رپورٹ میں سے یہ پڑھ کے سناتے ہیں. جو سیکرٹری داخلہ ہیں جو منسٹری آف انٹیریئر کے, ان کو جب بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا 2 جماعتوں کے حوالے سے جنہوں نے کوئٹہ انسیڈنٹ کی ذمہ داری قبول کی, تو ان سے پوچھا گیا سیکرٹری صاحب سے کہ جب جماعت احرار اور لشکر جنگی العالمی نے ذمہ داری قبول کی تو ان پر پابندی کیوں نہیں لگائی گئی, جس کے نتیجے میں سیکرٹری داخلہ عارف احمد خان صاحب نے کہا میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اس کے بارے میں, تو سیکرٹری صاحب نے فرمایا ان پر بالکل پابندی ہونی چاہیے. پھر ان سے پوچھا گیا, جسٹس صاحب نے کہا کیا جب آپ آج بات کر رہے ہیں ان جماعتوں پر پابندی لگائی گئی ہے, تو انہوں نے کہا آج کی تاریخ تو نہیں, ابھی تک ہم نے نہیں لگائی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ISI کے کرنل صاحب نے کہا تھا کہ وزارت داخلہ کو ہمارا انتظار نہیں کرنا چاہیے, ان پر پابندی لگانی چاہیے, یہ ان کا اختیار ہے. اچھا, یہ بات ادھر سے آگے بڑھ گئی. بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ISI ہے وہ روکتی ہے ٹوکتی ہے. پھر ISI کے بھی نمائندے کو بلایا اور سیکرٹری اور انہوں نے جسٹس صاحب نے ان سے کہا کہ یہ آپ سے کلیریفیکیشن مانگی تھی منسٹری آف انٹیریئر نے فیڈرل لیول پہ کہ یہ جو احرار ہیں الاحرار اور دوسری جو تنظیم ہے کالعدم, اس کو کالعدم قرار دیا جائے یا نہیں. تو ISI نے آ کے کہا آن دا ریکارڈ کہ جی ہمارے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ان کو تو خود ہی بین کر دینی چاہیے. جنرل صاحب یہ کھچڑی ہے. میں تو ایک بات پہ حیران ہوں جی کہ یہ سوال کیسے اٹھایا گیا اور کیسے بات کی گئی ہے. ان کے اوپر تو پابندی کب کی لگ چکی ہے لشکر جھنگوی کے اوپر اور احرار کے اوپر. نہیں سر, نہیں لگی ہوئی. نہیں لگی ہوئی ہے, میں بتا رہا ہوں. نہیں, یہ جھنگوی پہ لشکر جھنگوی کب کی لشکر جھنگوی بتا رہے ہیں سر, لشکر جھنگوی العالمی, میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک اور تنظیم ہے سر, لشکر جھنگوی العالمی, جو کہ بڑی متحرک ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ داعش سے تعلق ہے. دس از اے ڈفرینٹ آرگنائزیشن. اور الاحرار جو ہے اس پر بھی نہیں لگی. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ کون سی تنظیم لگی یا نہیں لگی, بات یہ ہے کہ یہ پڑھ کے, یہ دیکھ کے, سن کے, تو یہ جو انہوں نے کہا ہے اپنی رپورٹ میں کہ جو لگتا ہے کہ بالکل یعنی کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, بڑی کنفیوژن ہے. اور دیکھیں نا, انٹیریئر منسٹر ہی کے سیکرٹری صاحب نے جا کے یہ باتیں کی. آپ رپورٹ پوری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. روبینہ, اس پہ یعنی یہ جو ایک لیول ہے کنفیوژن کا اتنے بڑے ایشو پہ, اتنے اہم ایشو پہ, آپ کی پارٹی علاوہ جو نعرہ لگا رہی ہے کہ جائے منسٹر صاحب, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے نسیم کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ اس ملک کا سب سے بڑا ناسور جو ہے وہ یہ دہشت گردی ہے. جب تک یہ جنگ ہم نہیں جیتتے, اور پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دہشت ضرور آپ کرپشن کے خلاف بھی اقدامات کریں, اس کو بھی ختم کریں, لیکن سب سے پہلے جو جس کے لیے ہم نے 150 بچوں کی قربانی پشاور میں دی, پھر تو جنرل صاحب کے صوبے میں تو پوری ایک جنریشن لائرز کی جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ اس کو ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے. جلد از جلد میں کہتی ہوں کہ اگر چلیں وہ منسٹر آپ ریزائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ ایک سب پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں ونس اینڈ فار آل. جو آپ کو لیجسلیشن چاہیے, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اس جنگ کے خلاف کھڑے ہیں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں, جس طرح سے چاہتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی اگر 21ویں ترمیم میں فوجی عدالتوں کی اجازت دے سکتی ہے تو وہ اور بھی کسی حد تک جائے گی اس ناسور کو ختم کرنے کے. دیکھیں نا جنرل صاحب, بہت سی باتیں یعنی کہ اس میں تو دو رائے ہے نہیں. روبینہ جو کچھ کہہ رہی ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے, اور اس رپورٹ میں جو ریکمنڈیشنز ہوئے ہیں اس کو سیریسلی لیا جانا چاہیے نا سر. لیکن چودھری نثار صاحب نے کیا کہا؟ چودھری صاحب میرے خیال میں چودھری صاحب نے جہاں تھا ریکمنڈیشنز کا تعلق ہے کچھ نہیں سر, اس کے اوپر تو میرے خیال میں بہت کچھ کہا ہے. انہوں نے کہا جی, انہوں نے تو کہا مینڈیٹ ہی نہیں, بہت سی باتیں. اچھا, رپورٹ میں مثلا یہ کہا گیا کہ چیف سیکرٹری کی مخالفت کے باوجود سیکرٹری صحت ڈاکٹر عثمان بلوچ جو آپ کے بھائی ہیں, ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی لگایا ان کو. نہیں, ان کا تو اس انسیڈنٹ کے ساتھ ایز سچ تعلق اگر بنتا ہے میرے بھائی کا, اس میں میری بڑی لتاڑ پریڈ ہوئی ہے میڈیا میں, اور بار بار نہیں, ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں سر. میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی گریڈ 21 کا افسر ہے. یہاں پر اس وقت جو سیکٹری انہوں نے بٹھایا وہ گریڈ 19 کا ہے. ٹھیک ہے, علاوہ اس کے ایکس کیڈر کے, یہ اکیلا سیکٹری نہیں ہے, 4 سیکٹریز آلریڈی اس وقت تک بھی فنکشن کر رہے ہیں.
जज साहब को चूंकि मेरा नाम फौरन सामने आ गया, फेडरल मिनिस्टर है, तो उन्होंने फौरन उसको उसी वक्त सही करके निकलवा दिया। ठीक है, निकलवा दिया तो बाकी सबको निकलवाना चाहिए था, लेकिन वहां पर मजबूरी ये है कि सीनियर अफसर्स अवेलेबल नहीं है इन पोस्टों को फिल करने के लिए, और मजबूरन उनको स्टाफ के मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि फेडरल से लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ से लोग जाते नहीं थे, रिपोर्ट नहीं करते थे, और उनको डबल पे वगैरह देने की जरूरत पड़ती थी वगैरह वो। लेकिन वो तमाम चीज बाकी सबको छोड़ के वहां पर 8-9 डिप्टी कमिश्नर इस किस्म के हैं जो इसी नहीं, चीफ सेक्रेटरी से नहीं, वो चीफ देखे ना, ये तो जस्टिस साहब से ताल्लुक नहीं। तो चीफ सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी अपनी राय देता है कवानीन की मौजूदगी में जजमेंट्स को, उसका तो बिल्कुल उन्होंने गलत काम नहीं किया, उन्होंने सही किया, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसकी वजह है कि बेशुमार और भी है। नहीं, लेकिन उनको ये नहीं था कि आपने फरमाया कि मेरी शक्ल देखे या नाम देखे, उन्होंने सिविल हॉस्पिटल के हालात को देख के, मैं कहता हूँ हेल्थ से रिलेटेड था, 10 सेक्रेटरीज हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से मुतालिक डॉक्टर्स जो है इसी महकमे में वो सेक्रेटरी रहे। मेरा भाई उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ था उससे 3 दिन पहले वो छुट्टी पे जा चुका था, ये नहीं है उसके बेटे की शादी थी, वो वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन वो बार बार इस बात को फेडरल मकसद है कि फेडरल मिनिस्टर्स या फेडरल गवर्नमेंट में कोई चीज सही नहीं होती है, उसको सिविल अस्पताल का उन्होंने इतने तफसील में लिखा है, और ये बात दुरुस्त है। नाज़रीन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है कि क्वेटा का जो अटैक था उससे मुंसलिक ये खुद लिखा जस्टिस इन्होंने काजी साहब ने कि इसके बहुत डायमेंशंस है, यानी कि बहुत मुख्तलिफ जावियों से इस इशू को हमने स्टडी किया, जिसमें कि उन्होंने जो हस्पताल के हालात हैं उस पर भी जिक्र किया, जो तमाम पुलिस की फंक्शनिंग है उसका भी जिक्र किया, और जितने भी लोगों को ये बात नागवार गुजरे इस रिपोर्ट के हवाले से, ये बात कहनी पड़ेगी कि अगर हम दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हैं तो उसके बहुत से पहलू हैं, उसके प्रिवेंटिव पहलू भी हैं, और जब इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं तो उसको किस तरीके से सही सिमत में ले जाने की ज़रूरत है, इदारे किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह नहीं कर रहे हैं। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हम फिर कहते हैं कि हमने पहले नहीं देखी इस मुल्क में इस हवाले से, और इस रिपोर्ट को सीरियसली लेना चाहिए। चौधरी निसार साहब का हक बनता है अपने को डिफेंड करें, लेकिन उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए। आज जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इसका प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।